بھی دیکھیں تو اللہ کے رسول نے شعور کو سپورٹ کیا، عقل کو سپورٹ کیا، فہم و فراست کو سپورٹ کیا، فرمایا میرے قریب قریب۔ دیکھیں نا، علماء نے ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ جب کوئی باشعور آدمی قریب ہوتا ہے تو نماز میں کبھی لقمہ دینا پڑ جاتا ہے، کبھی بتانا پڑ جاتا ہے، کبھی کسی وقت امام کا وضو ٹوٹتا ہے اسے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے۔ تو باشعور لوگ ہوں گے جب قریب تو حالات اور ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باشعور لوگوں کو قریب رکھتے، شعور کی بات آگے پھیلاتے۔ میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، آج پھر کرتا ہوں، دینی ماحول کے اندر باشعور لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، بصیرت افروز لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، جن کے حافظے قوی ہوں ان کی بڑی ضرورت ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو لا کر دیا گیا، ایسے لوگ بٹھائے گئے جو شعوری طور پر بالکل ناپختہ تھے، لیکن ہر آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، کچھ لوگ کند ذہن ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر پاتے، تو زبردستی جبر کرنا، کسے مولوی بنانا ہے، اسے مولوی بنانا ہے، اسے حافظ ہی بنانا ہے، بھائی وہ بیچارہ نہیں اتنا شعور رکھتا۔ آپ کوئی ذہین فتین لوگ لے کے آئیں، باشعور لوگ لے کے آئیں جو سوسائٹی میں کچھ سمجھ بوجھ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ جب دین کو پڑھیں گے اور دین کو آگے پھیلائیں گے تو کچھ تقاضے سمجھ کر آگے پھیلائیں گے۔ آپ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا شعور کتنا بلند تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کرنا۔ فرمایا آپ صحابہ کرام سے لے کے جن کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن پاک ہے آپ جمع کریں، آپ لا کے اسے جمع کریں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو آپ نبی پاک کے دور میں بھی قرآن پاک کی وحی لکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوان بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، لہٰذا آپ سے ہم نفع لینا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ لفظ کے حضرت صدیق اکبر کہ چونکہ باشعور آدمی ہیں، فہم والے ہیں، لہٰذا آپ سے یہ کام لینا ہے۔ میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن میں کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں قائل نہیں ہوں بچوں کو ڈنڈے مار کے پڑھایا جائے۔ ڈنڈے مار کے جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خوف کے سائے میں تعلیم دے رہے ہیں، آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا کر تعلیم دی جا رہی ہے۔ وہ کیا اس سے سیکھے گا جس نے خوف کے عالم میں سبق یاد کیا؟ بچہ استاد صاحب کے سامنے کھڑا ہے تو وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، اسے جو یاد ہے بیچارے کو وہ بھی بھول گئے ہیں۔ اور یہ کام مدرسوں زیادہ اسکولوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ لائق لوگوں کو، باشعور بچے کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کا بچہ شعور والا ہے، پھر آپ اس کی مناسب کاؤنسلنگ کریں، اسے آپ مناسب طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو آپ تھوڑا سا مینٹلی طور پر تیار کریں، اس کی نگرانی کریں کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے۔ پھر آپ جب کسی ادارے میں داخل کرائیں تو پھر باقاعدہ اس کی رپورٹ لیں، پتہ کریں۔ ہفتوں سالوں بیت جاتے ہیں، کوئی پوچھنے ہی نہیں آتا ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، تو بچہ پھر من مانی کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جب والدہ لے کے آئیں نا تو انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمارا بیٹا انس ہے، ہم اسے آپ کا خادم بنانے آئے ہیں۔ حضور اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو جوان ہے اور دوسرا حضور بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، یہ باشعور ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ خدمت کے لیے بھی بچہ دیا، خدمت کے لیے۔ حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت کرتے رہے، ڈیوٹی کرتے تھے۔ وہ نبی پاک کے گھر میں چھوٹے تھے، کام کاج کرتے تھے، حضور کسی کو بلانے بھیج دیتے، ازواج مطہرات کوئی کام کر دیتی۔ فرماتے میں آیا تو تھا خدمت کرنے، لیکن باشعور تھا، فہم والا تھا، کام بھی کرتا رہتا اور مدینے والے کی حدیثیں بھی یاد کرتا رہتا۔ سینکڑوں حدیثوں کا خزانہ حضرت انس بن مالک نے امت کو دیا ہے۔ وہ کام کرتے تھے لیکن باشعور تھے نا، تو اپنے شعور کی بلندی کی بنیاد پر کام کرتے کرتے انہوں نے دین سیکھ لیا اور سیکھ کر امت کو اتنا بڑا خزانہ دیا۔ لیکن اگر آپ جاہل آدمی لے آئیں، وہ جھڈ آدمی لے آئیں جس کا ذہن بالکل بند ہے، اس کو آپ لا کے بٹھا دیں تو سند کئی دفعہ ملی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا تھا عالم کے لیے سند ضروری ہے، فرمایا نہیں، عالم کے لیے علم ضروری ہے۔ فرمانے لگے سند یافتہ تو جاہل بھی کئی دیکھے۔ تو باشعور بنے اپنی زندگی میں، علم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ،
معاملہ فہمی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، جذباتی فیصلے نہ کریں، جلدی سے ایموشنل نہ ہو جائیں۔ کوئی شخص آپ کو کسی جگہ آ کے فٹافٹ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو بڑی جلدی اس بندے کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ کوئی کسی کے بارے میں خبر بریک کرے تو فٹافٹ اس خبر کا شکار نہ ہو۔ کوئی سیاسی آدمی آپ کو سبز باغ دکھانا شروع کرے تو تھوڑا سا شعور ہو آپ کے اندر، تھوڑا سا فہم ہو۔ آپ ذرا ان نعروں کو دیکھو تو صحیح، آپ کو کون سا نعرہ دیا جا رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ ہمیشہ سے انہی نعروں پر آپ ووٹ دیتے جا رہے ہیں، انہی چیزوں پر آپ ووٹ دیتے جا رہے ہیں، انہی باتوں پر۔ زمانہ کہاں چلا گیا، دور کالج، یونیورسٹی، سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، دنیا کہاں نکل گئی، اور آج بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ مجھے ووٹ دو، میں